میں نے اس کی ڈالیوں کی فراوانی سے اسے حسن بخشا، یہاں تک کہ عدن کے سب درختوں کو جو خدا کے باغ میں تھے اس پر رشک آتا تھا۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے حزقیل اس کا 31واں باب۔ پھر 11ویں برس کے تیسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، شاہ مصر فرعون اور اس کے لوگوں سے کہہ، تم اپنی بزرگی میں کس کی مانند ہو؟ دیکھ، اسور لبنان کا بلند دیودار تھا، جس کی ڈالیاں خوبصورت تھیں اور پتیوں کی کثرت سے وہ خوب سایہ دار تھا، اور اس کا قد بلند تھا اور اس کی چوٹی گھنی شاخوں کے درمیان تھی۔ پانی نے اس کی پرورش کی، گہراؤں نے اسے بڑھایا، اس کی نہریں چاروں طرف جاری تھیں، اور اس نے اپنی نالیوں کو میدان کے سب درختوں تک پہنچایا، اس لیے پانی کی کثرت سے اس کا قد میدان کے سب درختوں سے بلند ہوا۔ اور جب وہ لہلہانے لگا تو اس کی شاخیں فراوان اور اس کی ڈالیاں دراز ہوئیں۔ ہوا کے سب پرندے اس کی شاخوں پر اپنے گھونسلے بناتے تھے، اور اس کی ڈالیوں کے نیچے سب دشتی حیوان بچے دیتے تھے، اور سب بڑی بڑی قومیں اس کے سائے میں بستی تھیں، کیوں وہ اپنی بزرگی میں اپنی ڈالیوں کی درازی کے سبب سے خوشنما تھا، کیونکہ اس کی جڑوں کے پاس پانی کی کثرت تھی۔ خدا کے باغ کے دیودار اسے چھپا نہ سکے، سرو اس کی شاخوں اور چنار اس کی ڈالیوں کے برابر نہ تھے، اور خدا کے باغ کا کوئی درخت خوبصورتی میں اس کی مانند نہ تھا۔ میں نے اس کی ڈالیوں کی فراوانی سے اسے حسن بخشا، یہاں تک کہ عدن کے سب درختوں کو جو خدا کے باغ میں تھے اس پر رشک آتا تھا۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جو کہ اس نے آپ کو بلند اور اپنی چوٹی کو گھنی شاخوں کے درمیان اونچا کیا، اور اس کے دل میں اس کی بلندی پر غرور سمایا، اس لیے میں اس کو قوموں میں سے ایک زبردست کے حوالہ کر دوں گا، یقیناً وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ میں نے اسے اس کی شرارت کے سبب سے نکال دیا، اور اجنبی لوگ جو قوموں میں سے ہیبت ناک ہیں اسے کاٹ ڈالیں گے اور پھینک دیں گے۔ پہاڑوں اور سب وادیوں پر اس کی شاخیں گر پڑیں گی، اور زمین کی سب نہروں کے آس پاس اس کی ڈالیاں توڑی جائیں گی، اور روئے زمین کے سب لوگ اس کے سائے سے نکل جائیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے۔ ہوا کے سب پرندے اس کے ٹوٹے تنا میں بسیں گے، اور تمام دشتی جانور اس کی شاخوں پر ہوں گے، تاکہ لبے آپ کے سب درختوں میں سے کوئی اپنی بلندی پر مغرور نہ ہو اور اپنی چوٹی گھنی شاخوں کے درمیان اونچی نہ کرے، اور ان میں سے بڑے بڑے اور پانی جذب کرنے والے سیدھے کھڑے نہ ہوں گے، کیونکہ وہ سب کے سب موت کے حوالہ کیے جائیں گے، یعنی زمین کی اسفل میں بنی آدم کے درمیان جو پاتال میں اترتے ہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس روز وہ پاتال میں اتریں میں ماتم کراؤں گا، میں ان کے سبب سے گہراؤں کو چھپا دوں گا اور اس کی نہروں کو روک دوں گا، اور بڑے سیلاب تھم جائیں گے۔ ہاں، میں لبنان کو اس کے لیے سیاہ پوش کراؤں گا، اور اس کے لیے میدان کے سب درخت غشی میں آئیں گے، جس وقت میں اسے ان سب کے ساتھ جو گھڑے میں گرتے ہیں پاتال میں ڈالوں گا، تو اس کے گرنے کے شور سے تمام اقوام لرزاں ہوں گی، اور عدن کے سب درخت، لبنان کے چیدہ اور نفیس، وہ سب جو پانی جذب کرتے ہیں زمین کے اسفل میں تسلی پائیں گے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ان تک جو تلوار سے مارے گئے پاتال میں اتر جائیں گے، اور وہ بھی جو اس کے بازو تھے اور قوموں کے درمیان اس کے سائے میں بستے تھے وہیں ہوں گے۔ تو شان و شوکت میں عدن کے درختوں میں سے کس کی مانند ہے؟ لیکن تو عدن کے درختوں کے ساتھ زمین کے اسفل میں ڈالا جائے گا، تو ان کے ساتھ جو تلوار سے قتل ہوئے نامختونوں کے درمیان پڑا رہے گا۔ یہی فرعون اور اس کے سب لوگ ہیں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ آمین۔